19ویں صدی کے آغاز میں تو مسلمان مکمل طور پر تنزل کا شکار ہو گئے، خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں تو عیسائیت اور دیگر مذہبی تحریکات کی الغار ہوئی۔ ہندوؤں میں سے آریہ سماجیوں نے اسلام کے خلاف ایک زبردست محاذ کھولا۔ مسلمان سیاسی اعتبار سے تو زوال کا شکار تھے ہی، ان کو حکومتی اداروں سے باہر رکھنے کے لیے بہت سی بنیادی تبدیلیاں لائی گئیں تاکہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو مکمل طور پر علیحدہ کر دیا جائے۔ ہندو مورخین کی رائے میں آریہ سماج کے قیام کا واحد مقصد ہندوستان سے اسلام کو ملیا میٹ کرنا اور مکمل ہندو راج کا قیام تھا۔ چنانچہ لالا دھنپت رائے BLT لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سوائے ہندو راج کے دوسرا راج ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے سب مسلمان شدی آدمی اندولن کی وجہ سے آریہ سماجی ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہندو بھائی ہیں، آخر صرف ہندو ہی رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا آوش ہے، یہ ہماری آشا ہے۔ سوامی جی مہاراج نے آریہ سماج کی بنیاد اس اصول کو لے کر ڈالی تھی۔ اخبار پرکاش لاہور 26 اپریل 1925 صفحہ 11۔ آریہ سماج اپنے قیام کے 2 ماہ کے اندر اندر ہندوؤں کے تمام طبقات میں مقبولیت حاصل کر گئی۔ چنانچہ دیانت سرسوتی نے ہندوستان کے بہت سے شہروں کا دورہ کیا، جہاں جہاں جاتا تقاریر کرتا، جس کے نتیجے میں وہاں آریہ سماج کا قیام عمل میں آ جاتا اور لوگ جوک در جوک آریہ سماج میں داخل ہو جاتے۔ پنجاب میں آریہ سماج کے خوب چرچے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں سے بحث مباحثے اور مناظروں نے زور پکڑا تو پنڈت کھڑک سنگھ جو آریہ سماجی تھے، ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مباحثہ ہوا جس میں پنڈت صاحب لاجواب ہو گئے۔ اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار کے ذریعے چیلنج دیا جس میں مخاطب تو کھڑک سنگھ تھے مگر تمام مذاہب عالم کے علماء کی طرف ہے۔ حضور نے تمام علماء آریہ سماج کو بھی چیلنج دیا۔ اس مضمون میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی بڑی بھاری نشانی یہ ہے کہ اس کی ہدایت سب ہدایتوں سے کامل تر ہے، اور اس دنیا کی حالت موجودہ میں جو خرابیاں پڑی ہوئی ہیں، قرآن مجید سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اور کتابوں کی طرح مثل کتھا کی نہیں ہے، بلکہ مدلل طور پر ہر ایک امر پر دلیل قائم کرتا ہے۔ اس دوسری نشانی پر بنام کھڑک سنگھ وغیرہ ہم نے 500 روپے کا اشتہار بھی دیا تاکہ کوئی پنڈت وید میں یہ صفت ثابت کر کے دکھلاوے کہ وید نے کن دلائل سے اپنے عقائد کو ثابت کیا ہے، مگر آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ دم مار سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر پنڈت کھڑک سنگھ کی زندگی میں شائع ہوئی اور پھر پنڈت صاحب لاجواب ہو کر عیسائی ہو گئے اور اپنے لیکچرز آریہ سماج کے خلاف دیتے رہے، جو بعد میں آریہ سماج کے اصول و تعلیم کے ابطال کے نام سے شائع ہوئے۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم۔